براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں، اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پارٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے جو ماسکو کا دورہ ہے اس کے اوپر پارٹی کو اعتماد میں دیا ہے، جو ہمارا وہاں پہ گفتگو ہونی ہے اس کے اوپر اعتماد میں دیا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم جو ہے یہ وفد کے ہمراہ روانہ ہوں گے ماسکو میں، اور وہاں پہ ماسکو میں ارائیول ہوگی، اور اس کے بعد کل ان کی پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ 23 سال کے بعد یہ ایک بائیلیٹرل دورہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت جو ایک عالمی صورتحال ہے اس میں یہ دورہ اور اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ تمام اس وقت دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ پوٹن اور پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات کے اوپر ہوں گی۔ کل ایک رشین ٹیلی ویژن کے ساتھ RT کے ساتھ انٹرویو میں وزیر اعظم نے خد و خال واضح کیے تھے ہماری خارجہ پالیسی کے، اس میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ دیکھیے ہم قطعی طور کے اوپر کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، نہ ہی ہماری یہ پالیسی ہوگی، اور ہم ایک اپنی آزادانہ پالیسی جو ہے خارجہ پالیسی برقرار رکھیں گے۔ طویل عرصے کے بعد پاکستان جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی میں یہ انڈیپینڈنس دکھا رہا ہے جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں واپس آئی ہے پاکستان میں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے جب افغانستان کے معاملے کے اوپر جو پاکستان کا ایک عالمی کردار ہے اس کو کتنا سراہا گیا، اور ہمارا نقطہ نظر بالکل درست نکلا۔ جب اشرف غنی وہاں برسر اقتدار تھے تو ہم نے بارہا یہ بات وہاں پہ بتائی تھی، عمران خان نے یہ بات، ہم نے امریکہ سے بھی بات کی تھی، ہم نے برطانیہ سے بھی بات کی تھی، ہم نے خود اشرف غنی صاحب سے بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی اس وقت انتخابات کو چھوڑیں، آپ ایک انکلوسیو حکومت بنانے کی طرف جائیں، اور اشرف غنی کو ہم نے باور کرایا تھا افغانستان کو کہ اگر انہوں نے اپنی صورتحال ٹھیک نہیں کی تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے، اور وہی ہوا جو ہم نے کہا تھا۔ اب اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال آپ حکومت کو چھوڑ دیں، افغانستان کے لوگوں کی فکر کریں۔ وہاں پہ اس وقت جو بحران ہے، غذائی بحران ہے، اس وقت ایک معاشی بحران ہے، اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اس وقت رشیا میں اور یوکرین میں جو ٹینشن ہے اس میں کل جیسے وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی، ایک تو دیکھیے کہ تیل کی قیمتیں $100 اب بیرل پہ چلی گئی ہیں، جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ خود پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کا یہ بحران ہے، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 40% سے زیادہ دنیا کی جو گندم ہے وہ رشیا اور یوکرین میں پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ بحران بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غذائی بحران بھی دنیا میں جنم لے سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو کافی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور احتیاط سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہی احتیاط جو ہے وہ ملحوظ رکھیں گے۔ اور یہ آپ نے جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے کل کہا کہ ہمارا ایک مقصد یہی ہے کہ ہم ایک متوازن خارجہ پالیسی جو ہے وہ لے کے چل سکیں۔ اس سے پہلے چائنا کا جو دورہ ہوا وزیر اعظم کا، اس میں جس قسم کی چائنیز پریزیڈنٹ نے ریسیپشن دی اور پرائم منسٹر نے وہاں پہ وہ، اور سی پیک کے اوپر جو اس کے اثرات آئے ہیں وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس پہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا ایک قدم تھا جو وزیر اعظم نے اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے اوپر جو پاکستان کو اپریسیشن ملی پوری دنیا میں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بل گیٹس یہاں پہ تشریف لائے، پولیو کا جو خاتمہ ہوا، اور بل گیٹس جیسے لوگ جو ہیں جب ملکوں میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے، اس طرح کی انویسٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں CEC نے وزیر اعظم اور جو حکومت ہے اس کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور اس بات کے اوپر ہدیہ تبریک پیش کیا جس طریقے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ ہم نے اس میں جو اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کی گفتگو ہے اس کے اوپر بھی غور کیا ہے۔ کم از کم ہمارے 3 MNAs نے، جن میں ایک جو ہے وہ اقلیتی ممبر ہے اور ایک خاتون ہے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں عدم اعتماد کے لیے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شرمناک رویہ ہے، اور جس طریقے سے بولیاں رات کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے دو بڑے سوداگر اکٹھے ہوئے، ایک کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے لاہور میں، دوسرے کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں کراچی میں۔ زرداری اور شہباز شریف، پاکستان میں اگر آپ نے کرپشن کی دو تصویریں، اگر آپ نے کہنا ہو کہ کرپشن کو تصویروں میں دکھائیں تو آپ ان دونوں کی تصویریں لگاتے ہیں۔ ان دونوں نے رات کو جو ملاقات کی، اور اس سے اگر آپ ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کے جو رپورٹ ہے یا ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں پرائم منسٹر صاحب کو اور پارٹی قیادت کو، اس کو آپ جوڑیں تو صاف ظاہر ہے کہ رات کی ملاقات میں طے یہ ہوا کہ آپ کتنے پیسے ڈالیں گے اور ہم کتنے پیسے ڈالیں گے۔ دونوں جو ہیں ان کو فکر کیا ہے، شہباز شریف کا کیس ڈے ٹو ڈے اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف صرف ایک وجہ سے اس وقت جیل سے باہر ہے کہ یہ کیس ڈے ٹو ڈے نہیں چل رہا۔ جس دن یہ کیس ڈے ٹو ڈے چلنا شروع ہوتا ہے اور منی لانڈرنگ کے کیسز آتے ہیں، آپ دیکھیں گے شہباز شریف نے تو جیل جانا ہے۔ یہی حال آصف زرداری کا ہے۔ میں عدالتوں کو بھی یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے، دونوں نے عدالتوں میں سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، اور دونوں رات کو مل رہے ہیں، سارا میڈیا سارا دیکھ رہا ہے، سارا سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ڈسکشن کر رہے ہیں کہ لوگ خریدنے ہیں، آپ کتنے پیسے ڈالیں گے، ہم کتنے پیسے ڈالیں گے۔ یہ ہارس ریڈنگ کا بڑی مشکل سے پاکستان میں خاتمہ ہونے کی ایک امید پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ دونوں جماعتیں مل کے اس کو دوبارہ واپس لانا چاہتی ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہماری بڑی گہری نظر بھی ہے، اور میں یہاں پہ اپنے ایم این ایز کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے ممبران جو منتخب ہیں، کہ انہوں نے تمام معاملات کے اوپر پارٹی لیڈرشپ کو اعتماد میں رکھا، ان کو بتایا، اور اس سے یہ جو اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی تک تو ان کی جرت نہیں ہوئی کہ تحریک عدم اعتماد لا سکیں۔ ایک ہفتہ ہو گیا ان کو یہ طے کیے کہ نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میں جرت ہے تو کل ہی لے کے آئیں، لیکن آپ نہیں لا سکے، ابھی بھی یہ نو کانفیڈنس وغیرہ نہیں لا سکیں گے، اور میرا ان کو چیلنج ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں لے کے آئیں، تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ ہم بہرحال اگلے انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں، ہم ان انتخابات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان انتخابات کو آگے لے کے جائیں گے۔ آج ہمارا پارلیمانی بورڈ جو پنجاب کا ہے اس کا اجلاس ہے، اور ڈسٹرکٹ میئرز کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کے امیدواروں کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ طلب کی جا رہی ہیں، اور ان کو آگے ہم بڑھا رہے ہیں۔ وہ بھی فروخ آپ کو ڈیٹیل جو ہے اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کر لیں گے۔ ایک انتہائی اس وقت حکومت جو ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے، ہماری تمام تر مشکلات کے باوجود ہماری معیشت جو ہے وہ صحیح پیرائے میں آگے بڑھ رہی ہے، اور پیکیجز ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے لا رہے ہیں جس سے اور عوام کو ریلیف دیں گے۔ پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد جو OIC ہونے جا رہی ہے، اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ عروج کے اوپر ہیں، اور آج کا جو دورہ ہے وزیر اعظم کا یہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور میں فروخ صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ پارلیمانی بورڈ پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ منسٹر صاحب نے آپ کو کہا کہ ہمارا جو باقاعدہ طور کے اوپر پارلیمانی بورڈز بھی جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں، اور خاص طور کے اوپر آئندہ جو پنجاب کے اندر ہماری وزیر اعظم صاحب کی ہمیشہ ایک کمٹمنٹ رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے، اور گورننس جو ہے وہ تھرو لوکل گورنمنٹس کے ذریعے ہونی چاہیے، اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرے مرحلے کی وہاں بھی وہ تیاریاں جاری ہیں، لیکن خاص طور کے اوپر پنجاب کے حوالے سے آج پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ ہے جس کے اندر جو ہمارے متوقع امیدواران ہو سکتے ہیں اور ان سے جس طرح درخواستوں کا بتایا گیا، درخواستیں طلب کرنے کا معاملہ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پہلے بھی ہم نے یہ ایک جرأت مندانہ اقدام لیا، ہم نے ڈائریکٹ انتخابات جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی کروائے، اور ایک مضبوط لوکل باڈیز کا ایک بااختیار نظام جو ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں، اور جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے آئین کا 140
اے ہے اس کو ہم انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی پورا کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے وہاں پر امیدواران ہیں ان کی جو قابلیت ہے، اہلیت ہے، اس کو پرکھ کے ہم انشاءاللہ اپنے جو امیدواران ہیں ان کو فالو کریں گے. اور اسی طریقے سے جو ہماری ڈسٹرکٹ کی، جو ہماری تحصیلوں کی سطح کے اوپر جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں، ان تنظیموں کا بھی ویو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیا جائے گا. ان تنظیم سازی کو بھی ہم بڑی تیزی کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے عوامی رابطہ مہم کا بھی جو ہے وہ آغاز کیا ہوا ہے، اور ہم اس عوامی رابطہ مہم کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور جیسے ہی پرائم منسٹر صاحب اپنا یہ دورہ مکمل کر کے آئیں گے تو ان کا اگلا جو جلسوں کا شیڈول ہے وہ تیار ہوگا. منڈی بہاؤدین میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے پہلے بھی ماضی کے اندر بڑے بڑے وزرائے اعظموں کے جو ہے وہ جلسے دیکھے ہوں گے، تو آپ کو نظر آتا تھا کہ پٹواری اور سرکاری ملازمین کی بنیادوں پر یہ جلسے ہوتے تھے. لیکن منڈی بہاؤدین کے اندر جس طرح اسٹیڈیم کھجا کھج بڑھا ہوا تھا، باہر سڑکیں بڑھی ہوئی تھی، وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آج بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ عوام کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ پہلی حکومت ہے جو خاص طور کے اوپر پنجاب کے اندر، پہلے آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ وسائل ایک شہر پہ خرچ ہو جاتے تھے. 360 ارب روپے کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج جو ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں، جس میں ہم نے تمام اضلاع کو ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں یکساں ترقی کے جو ہے وہ مواقع فراہم کیے ہیں. اور جس طرح ابھی فواد صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ عدم اعتماد اب آئے گی، کب آئے گی، ان کی طرف سے جو ہے وہ کون امیدوار ہے کون نہیں امیدوار. یہاں پر ہمارے نزدیک جو اہم سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ پاپڑ والے، فلودے والے، آصف علی زرداری نے اندر جانا ہے، یا مقصود چپڑاسی اور مسرور انور والے شہباز شریف نے پہلے اندر جانا ہے، جس کی ہماری سی کا بھی یہ آج مطالبہ ہے. اور یہ ہم میڈیا کے سامنے فواد صاحب نے بھی رکھا کہ ان کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے اور یہ لائیو میڈیا کے سامنے آنی چاہیے. اور جیسے ہی یہ اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، ہماری قرارداد بھی تیار ہے، وہ قرارداد بھی ہم اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پیش کریں گے. جیسے پتہ چلے کہ 14 ملازمین 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر آ جاتا ہے. یہ مقصود چپڑاسی جیسی قسمت جو ہے یہاں پہ موجود کسی کیمرہ مین کی نہیں ہے، کیونکہ یہ رمضان شوگر مل کے ملازم نہیں ہے، یہ میڈیا چینلز کے ملازمین ہیں. ان کے اکاؤنٹ میں 4 ارب 2 ارب 3 ارب نہیں آئے گا. لیکن چونکہ یہ اتنے بڑے کرپشن کے سائنسدان ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے 10-10 ہزار روپے کے جو ملازمین ان کے پاس کام کرتے تھے ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ 4-4 ارب روپیہ جو آ جاتا ہے، اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا. اس حوالے سے یہ فواد صاحب پی کا آرڈیننس کے اوپر ذرا بات کیجیے گا کہ آج خط لکھا ہے امین الحق نے، کیا وہ اس نے سائن نہیں کیا تھا؟ آئی ٹی منسٹری نے بنایا تھا یہ، اور دوسرا آرڈیننس کے حوالے سے آج اٹارنی جنرل بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے. یہ اٹارنی جنرل صاحب ابھی آ بھی رہے ہیں، میں ان سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی کیوں، کیونکہ وہ تو سارے پروسیس کا حصہ تھے. جو بھی لیجسلیشن ہوئی ہے اٹارنی جنرل صاحب کے بھی علم میں تھی اور امین الحق صاحب کے بھی علم میں تھی. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ریئیکشن سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم، کئی دفعہ پوائنٹ آف ویو بھی اس طریقے سے نہیں آتا، تو بھی ذرا سمجھ لیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کیا. دیکھیے، جو تہمت ہے، بہتان ہے، یہ اسلامک لاء میں سزائیں ہیں، اس میں یہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ سورہ نساء پڑھیں گے تو سورہ نساء میں تو حدود ہے اگر آپ عورت کے اوپر تہمت لگائیں، تو یہ کرمنل جو اس کی ہے وہ موجود ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہے، میں ذاتی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس جو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے وہ ایک جج صاحب کو تو بالکل اس کو ریسٹرین نہیں کرنا چاہیے. جب سپریم کورٹ میں 3 جج سنتے ہیں، فل بینچ بنے اور اس کے اوپر نقطہ نظر سن کے پھر فیصلہ کریں. اور یہ کہ قانون ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بالکل ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے. ریگولیشن ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کہیں، یہ بحث ہونی چاہیے کہ جی اس قانون میں کیا کیا سیف گارڈز ہوں کہ یہ مس یوز نہ ہو، یہ آپ بحث کریں. یہ بحث تو نہیں ہونی چاہیے کہ ریگولیشن ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بے تکی بات ہے. سر لاسٹ سے یہ 2 چیزیں ہیں سر. ایک تو پرائم منسٹر رشیا جا رہے ہیں تو خبریں یہ ہیں کہ یوکرائن کی جانب سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ کوئی ثالثی کا کردار پاکستان ادا کرے. کیا یہ بات صحیح ہے اور اس میں آپ لوگوں کی کیا مشاورت ہوئی ہے؟ دوسری یہ کہ مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز، انہوں نے ایک بار پھر ایک ادارے کے مشاور سے ایک تعلق کا آپ کی حکومت کی حمایت کا آپ پر الزام لگایا، اس پر کیا کہا؟ مریم نواز گھبرا گئی ہیں. یہ جو مریم اورنگزیب کا بیان ہے یہ ظاہر ہے شہباز شریف اور نواز شریف کی منظوری سے آیا ہے. میں دیکھیے، یہ انہوں نے پہلی بار کوشش نہیں کی ہے کہ فوج کو ڈیوائیڈ کیا جائے. جنرل آصف نواز صاحب کے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اس وقت نواز شریف نے کی فوج کو تقسیم کیا جائے،
اس کے بعد جب جنرل جہانگیر کرامت صاحب کا معاملہ ہوا، اس کے بعد جب یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں، ہر دور میں پی ایم ایل این نے کوشش کی ہے کہ فوج کو ڈیوائیڈ، جو ان کی ایک بے وقوفانہ، احمقانہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک اسٹریٹجی ہے، اس کے اوپر نہ آئے۔ ہماری فوج ایک پروفیشنل آرمی ہے، ساری فوج جو ہے وہ اکٹھی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل سکیم میں فوج جو ہے اس کو حکومت کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، وہ حکومت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اس طرح کی باتیں میں سمجھتا ہوں انہیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ مریم اورنگزیب بیچاری کی تو ظاہر ہے اتنی نہیں ہے کہ اس نے خود ہی کر دیا ہوگا، ظاہر ہے اس کو اوپر والوں نے کہہ دیا، اس نے لکھ دیا، لیکن اس کو بھی میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں احتیاط کیا کریں، ایسی بے وقوفانہ باتیں اوپر والے جو کہتے ہیں وہ لکھ کے نہیں آگے کر دیتے۔ اچھا سر، اسلام آباد کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے تھے، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور فاروق حبیب گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آرڈیننس پر فل بینچ اور جنرل آصف کے زمانے میں کیا کیا۔ فواد چودھری نے ایسا کہا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔